اسلامی تاریخ کا وہ سلطان جس نے پورے یورپ کی صلیبی طاقت کو کچلتے ہوئے فلسطین کو آزاد کرایا، جنہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کا ایک عظیم فوجی جنرل مانا جاتا ہے، اور جن کی عظیم و شان سلطنت میں موجودہ دور کے مصر، شام، یمن، فلسطین، دیار بکر، مکہ، مدینہ اور شمالی عراق شامل تھے۔ ویورز، آج ہم فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آباء و اجداد کون تھے اور زنگی سلطنت کے حکمرانوں سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اپنی وفات کے نزدیک سلطان نے ایسی کیا غلطی کی کہ ایوبی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی؟ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بچے کتنے تھے؟ کیا آج کے دور میں ایوبی خاندان دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا تعلق ایک کردش قبیلے روادیہ سے تھا، جو موجودہ آرمینیا کے شہر ڈیون میں آباد تھے۔ محفوظ تاریخ کے مطابق اس خاندان کے جد امجد شادی ابن مروان تھے، جو ان دنوں کی ایک طاقتور کردش امپائر سلطنت شدادید میں ایک اونچے عہدے پہ فائز تھے۔ چنانچہ جب سلجوقی سلطان ملک شاہ اول نے اس سلطنت کے آخری حکمران فضلون ابن فضل کو معزول کیا تو شادی ابن مروان اپنے پورے خاندان کے ساتھ ڈیون کا علاقہ چھوڑ کے عراق کے شہر تکریت ہجرت کر آئے، جو اس وقت عباسی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ تکریت میں رہتے ہوئے کچھ ہی عرصے میں عباسیوں نے انہیں اس شہر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو تھا، اور شادی کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے نجم الدین ایوب ان کے جانشین اور تکریت کے اگلے گورنر بنے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان نے اپنی سلطنت کا نام اپنے والد کے نام سے ہی منسوب کر کے ایوبی سلطنت رکھا تھا۔ سن 1132 عیسوی میں نجم الدین ایوب نے زنگی خاندان کے لیے خدمات دینا شروع کر دی، اور اس وقت کی سپر پاور سلجوق سلطنت کے خلاف زنگی حکمران عماد الدین زنگی کا ساتھ دینے لگے۔ سن 1136 عیسوی میں ان کے بھائی شیرکو نے تکریک شہر میں ایک مسیحی کو قتل کر دیا۔ چنانچہ زنگیوں کا ساتھ دینے اور مسیحی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس خاندان کو تکریت سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تاہم عماد الدین زنگی نے انہیں اپنی سلطنت میں پناہ دے دی اور نجم الدین ایوب کو پہلے بالبک اور پھر بعد میں دمشق کے گورنر کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ اگر نجم الدین کے بھائی اسد الدین شیرکو کی بات کی جائے تو انہیں زنگی فوج میں ایک اونچا عہدہ عنایت کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عماد الدین نے انہیں اپنے بیٹے نور الدین زنگی کی تربیت اور سرپرستی پہ بھی مامور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ نور الدین زنگی کی شخصیت پہ اسد الدین شیرکو کا گہرا اثر نظر آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شیرکو کی فوجی اور سفارتی مہارت نے ایوبی سلطنت کی بنیادوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ویورز، جہاں تک نجم الدین ایوب کی بات ہے تو ان کی شادی ست الملک خاتون سے ہوئی، جن سے ان کی 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی صلاح الدین ایوبی کے بڑے بھائی نور الدین ایوب زنگی فوج میں ایک کمانڈر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی زنگی فوج کی قیادت کرتے ہوئے کئی جنگوں میں حصہ لیا، تاہم دمشق کے محاصرے کے دوران صلیبیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نجم الدین ایوب کے دوسرے بیٹے توران شاہ تھے، جنہوں نے اپنے بھائی صلاح الدین کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا اور ان کی مصر میں پوزیشن کو مضبوط کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہیں ایوبی سلطنت کو حجاز اور یمن تک پھیلانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں